میں آج انادل کو اپنے ریان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی انادل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے ریان کی آواز گونجی، نہیں ماما، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں انادل کو نہیں، عنائزہ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی انادل کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے اپنے آنسو سب سے چھپا لیے۔ لیکن کہانی نے اس وقت ایسا موڑ لیا جب نکاح والے دن عنائزہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جس سے انادل کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر والوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب انادل اور ریان کا نکاح ہوگا، مگر انادل کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، آپ لوگوں نے شادی کو کیا گڈا گڈی کا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ جب چاہا رشتہ طے کر دیا اور جب چاہا دلہا بدل دیا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا بار بار پردوں کو ہلا رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں انادل اپنی اسکیچ بک پر آخری رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے رکھی کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اسے اس کا احساس تک نہ تھا۔ اچانک موبائل فون کی رنگ ٹون خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس نے بے اختیار فون کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر انجانی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے شرارت سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اوہو! علیشا ہنستی ہوئی بیڈ پر چڑھ گئی۔ 1 مہینہ بعد جناب کو ہماری یاد آئی ہے، اور میری آپی تو ایسے گھبرا گئی جیسے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی ہو۔ علیشا پلیز فون واپس کرو، پہلے سچ بتاؤ۔ اس نے فون اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ صرف دوستی ہے یا کچھ اور بھی؟ انادل نے مصنوعی ناراضی سے اسے دیکھا۔ تم ہر بات کا مذاق کیوں بناتی ہو؟ کیونکہ تم ہر بات دل میں رکھ لیتی ہو اور تم ہر بات زبان پر لے آتی ہو۔ دونوں بہنیں ہنس پڑیں۔ علیشا کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی اور انادل اس کے پیچھے۔ فون دو مجھے، پہلے مانو کہ تم شرما رہی تھی۔ بالکل نہیں۔ اسی ہنسی مذاق کے دوران نیچے سے ایک تیز آواز گونجی، انادل، اگر تم دونوں فارغ ہو گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، کچن ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ آواز سنتے ہی علیشا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ صبح سے شام تک بس حکم ہی حکم۔ انادل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، پلیز کچھ مت کہنا۔ لیکن آپی، میرے لیے۔ علیشا نے بے بسی سے فون واپس کیا۔ انادل نے اسکرین دیکھی، مسڈ کال ریان۔ اس نے ایک لمحہ فون کو دیکھا، پھر خاموشی سے اسے بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا اہتمام ہو چکا تھا۔ سلمان اخبار پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے۔ شیری نے بڑی محبت سے عنائزہ کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا، یہ لو بیٹا، گرم گرم ہے۔ عنائزہ مسکرا کر بولی، تھینک یو ماما۔ انادل خاموشی سے کچن سے چائے لے کر آئی۔ اس نے پہلے علیشا کی خالی پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ آؤ میں تمہیں ناشتہ نکال دیتی ہوں۔ علیشا نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا، نہیں آپی، جب شیری آنٹی سب کو دے رہی ہیں تو مجھے بھی دیں گی۔ شیری کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مصنوعی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ سلمان صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھائیں، علیشا جی، کتنی بار کہا ہے انہیں آنٹی نہیں ماں کہا کرو۔ علیشا کے چہرے پر تلخی آ گئی، ماں؟ اس نے ہلکی سی ہنسی ہنسی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری تھی۔ ماں وہ ہوتی ہے جو اولاد کو اپنا سمجھے۔ انادل نے فوراً اس کا ہاتھ دبا دیا، علیشا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شیری نے فوراً دکھ بھرا لہجہ اختیار کیا، چھوڑیں سلمان، بچے ہیں، شاید میں ابھی تک ان کا دل نہیں جیت سکی۔ سلمان نے سخت لہجے میں کہا، بس ایک لفظ بھی مزید نہیں۔ علیشا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ تیزی سے اوپر چلی گئی۔ انادل بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ علیشا کے قدموں کی آواز سیڑھیوں پر گونجی، یہاں تک کہ اوپر والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ پورا ڈائننگ ہال چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ انادل نے بے اختیار سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر سلمان کی طرف۔ بابا میں بیٹھو، سلمان نے اخبار تہہ کرتے ہوئے مختصر سے کہا۔ انادل خاموشی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیری نے آہ بھری، سلمان، میں کچھ دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی ہوں۔ کیا؟ علیشا پہلے ایسی نہیں تھی، ہر چھوٹی بات پر غصہ چینکنا، دروازہ پٹکنا، مجھے اس کی فکر ہونے لگی ہے۔ انادل نے فوراً بات کاٹی، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیری نے مصنوعی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، بیٹا، میں تمہاری دشمن تو نہیں ہوں، میں تو صرف اس کی بھلائی کی بات کر رہی ہوں۔ عنائزہ نے بھی فوراً اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی، کل بھی تو اس نے میرا فون پھینک دیا تھا ماما، وہ تم نے پہلے۔ انادل کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلمان بول اٹھے، بس انادل۔ اس نے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ شیری نے دھیرے سے سلمان کا ہاتھ تھاما، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروا لیا جائے۔ اگر سب ٹھیک ہوا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ سلمان نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، میں آج ہی کسی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ انادل کا دل زور سے دھڑکا، بابا پلیز۔ علیشا بالکل ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سلمان کرسی سے اٹھے اور دفتر جانے کے لیے نکل گئے۔
انادل کی نظریں ان کے جاتے ہوئے وجود پر جمی رہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار، صرف ایک بار، وہ باپ بن کر اس کی بات سن لیتے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ علیشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور انادل اندر آئی۔ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ غصہ ختم ہوا؟ علیشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انادل نے اس کے بالوں پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا۔ دیکھو میری طرف۔ علیشہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپی، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ انادل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ کس نے کہا؟ بابا کی نظروں میں تو ہم دونوں ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے قصور ہمارا ہی نکلتا ہے، آخر کیوں؟ انادل نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر انادل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو اب آنسو بند، ورنہ تمہاری آنکھیں سوج جائیں گی، پھر یونیورسٹی میں سب کہیں گے کہ میری بہن لڑاکا بھی ہے اور رونی بھی۔ علیشہ ہنس دی۔ آپی بس اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ؟ میں نیچے جا کر تمہارا پسندیدہ سینڈوچ بنا کر لاتی ہوں۔ وہی جس میں زیادہ چیز ڈالتی ہیں؟ ہاں وہی۔ علیشہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اور انادل دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں انادل سینڈوچ بنا رہی تھی۔ شیریں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کتنا لاد اٹھاتی ہو اس کا؟ انادل خاموش رہی۔ اسی لیے اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے بریڈ پر مکھن لگانا جاری رکھا۔ شیریں قریب آ گئی۔ یاد رکھنا، زیادہ دن نہیں رہنا تم دونوں نے اس گھر میں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دونوں خود دروازے سے باہر نکلو گی۔ انادل نے پلیٹ میں سینڈوچ رکھا، پھر پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میں یہ ناشتہ علیشہ کو دے آؤں؟ اسے دوا بھی کھانی ہے۔ شیریں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انادل پلیٹ اٹھا کر خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ ریان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ فون وائبریٹ ہوا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم واقعی وقت کی بہت پابند ہو۔ ابھی ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں اور تمہارا میسج آ گیا۔ سفر کیسا رہا؟ لمبا، لیکن اب گھر جا کر سکون آئے گا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ کل ماما کے ساتھ آ رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں تمہارے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ اب بھی ویسا ہے یا نہیں۔ جی ضرور، جیسے آپ کو پسند ہے ویسے ہی بناؤں گی۔ پھر کل ملتے ہیں۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ بیگم صاحبہ، ریان بابو آ گئے۔ ارے جلدی دروازہ کھولو شفیق، سوٹ کیس اندر رکھو۔ جی بیگم صاحبہ۔ اور سنو، کھانا لگا دو، صبح سے سفر میں ہے، بھوکا ہوگا میرا بچہ۔ جی ابھی لگاتا ہوں۔ ماما، ریان میرا بچہ، کیسی ہیں آپ؟ اب تم آ گئے ہو؟ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تھا نا 2 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ پلک جھپکتے؟ مجھے تو 2 صدیاں لگیں۔ اچھا، اب ناراضگی بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ایک کپ چائے تو ابھی مل جائے گی۔ زینب بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ ریان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہ ماما، میں تو آپ کے لیے کچھ لانا ہی بھول گیا۔ زینب بیگم نے مصنوعی خفگی سے بازو باندھ لی۔ واہ، 2 سال بیٹا گھر آیا اور اپنی ماں کے لیے ایک تحفہ بھی نہیں لایا۔ ریان ان کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ تحفہ تو ابھی بھی لا سکتا ہوں۔ اچھا، اب بس بتائیے کیا چاہیے، جو مانگوں گی لا دو گے؟ وعدہ رہا۔ سوچ لو۔ ہاں ماما، آپ کو چاہیے گا میں آپ کو لا دوں گا۔ زینب بیگم نے میانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مجھے اچھی سی بہو چاہیے۔ ریان زور سے ہنس پڑا۔ ماما، ہاں بھائی، ابھی آیا ہوں، سانس تو لینے دے۔ سانس بھی لے لینا، لیکن اب میں نے تمہاری شادی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آپ کو لگتا ہے اتنی جلدی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی؟ مل کیوں نہیں سکتی؟ اچھا، کہاں ہے وہ؟ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں تو ایک لڑکی ہے۔ ریان نے دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے ماما، اگر آپ نے پسند کی ہے تو یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ زینب بیگم نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ جی۔ تم اپنے ماموں کے گھر اتنے شوق سے آخر جاتے کیوں ہو؟ ریان ہلکا سا چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جھکی اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا ماں ہوں تمہاری۔ ریان ہنس پڑا۔ ماما، آپ بھی نا، اتنی بار کوئی ماموں کے گھر ایسے نہیں جاتا۔ اچھا، ہاں وہاں کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے میرے بیٹے کو بار بار جانے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ ریان نظریں چرا کر مسکرا دیا۔ بس آپ بھی ہر بات کا مطلب نکال لیتی ہیں۔ تو پھر میں غلط ہوں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے صرف مسکرا کر سر جھکا لیا۔ زینب بیگم نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ میں جانتی تھی تمہیں بھی انادل ہی پسند ہے۔ اور ریان کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ ابھرا، انائزہ، اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ انائزہ؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی ماما، کہاں جا رہی ہو؟ دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے، دیر ہو رہی ہے، آج کہیں نہیں جانا؟ کیوں؟ تمہاری پھپھو آ رہی ہیں۔ انائزہ نے ناگواری سے سانس بھری۔ ماما،
بعد میں مل لوں گی۔ شری نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم جانتی ہو نا میں کیا چاہتی ہوں؟ ماما میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ریان سے ہو۔ انائزہ نے بے دلی سے آنکھیں گھمائیں۔ اس کی کال بھی آئی تھی، میں نے اٹھائی ہی نہیں۔ یہ تمہارا بچپنا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ انائزہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ ماما میں بیگم صاحبہ زینب باجی آ گئی ہیں۔ اس کے پیچھے ہی ہنستے ہوئے ریان اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زینب بیگم سے پہلے شری آگے بڑھ گئی۔ آؤ بیٹا، کیسے ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ریان کی نظر انائزہ پر پڑی۔ کیسی ہو؟ انائزہ نے ہلکے سے مسکراہٹ سجا لی۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ 2 سال بعد پاکستان آ کر تو اچھا لگ رہا ہے۔ واقعی گھر آ گیا ہوں، اچھا ہوا آ گئے۔ شری فوراً بولی، آؤ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ انادل اور علیشہ اندر آئیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام میری بچیوں۔ زینب بیگم نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ علیشہ اور انادل خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ریان کی نظریں ایک لمحے کو انادل پر گئیں، پھر بے اختیار دوبارہ انائزہ کی طرف پلٹ گئیں۔ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، آج میں یہاں صرف ان بچیوں کی پھپھو بن کر نہیں آئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری تو شروع سے خواہش تھی کہ اس گھر کی ایک بیٹی میرے گھر کی بہو بنے۔ یہ سنتے ہی شری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہیں جیسے یقین تھا کہ باجی انائزہ کا ہاتھ ہی مانگیں گی۔ انہوں نے محبت سے انادل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آج انادل کا رشتہ اپنے ریان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انادل کی پلکیں جھک گئی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ علیشہ نے خوشی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ شری کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زینب بیگم انائزہ کا نام لیں گی۔ اس نے بے اختیار انائزہ کی طرف دیکھا۔ انائزہ بھی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ کیا ماما؟ ریان کی آواز نے سب کی نظر اپنی طرف کھینچ لی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے ایک نظر انائزہ کی طرف دیکھا۔ میں انادل کو نہیں۔ انادل کی مسکراہٹ جیسے وہیں رک گئی۔ میں تو انائزہ کو پسند کرتا ہوں اور اگر شادی کروں گا تو اسی سے۔ شری نے فوراً نظر جھکا لی تاکہ اس کے چہرے پر ابھرتی خوشی کسی کو دکھائی نہ دے۔ انائزہ کے لبوں پر بھی بے اختیار فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انادل کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹ گئی، مگر اس نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ کسی کو اپنے دل کی ٹوٹتی ہوئی آواز سنانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیا؟ علیشہ بے اختیار کھڑی ہونے لگی۔ یہ سب؟ انادل نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نم آنکھیں جیسے کہہ رہی تھیں نہیں، ابھی نہیں۔ علیشہ نے بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زینب بیگم ابھی تک ریان کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ انہوں نے جو سنا وہ حقیقت ہے۔ انادل آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھپھو، اگر اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ زینب بیگم نے بمشکل سر ہلا دیا۔ علیشہ بھی فوراً اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی علیشہ نے انادل کا بازو پکڑ لیا۔ آپی، انادل نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں علیشہ، اس کی آواز کانپ گئی۔ میں واقعی۔ اتنا کہتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو آخر بہہ نکلے۔ علیشہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپی، آپ نے تو کبھی انہیں بتایا بھی نہیں۔ انادل نے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، شاید کچھ محبتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی علیشہ۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی بہن کے کندھے سے لگ کر خاموشی سے رونے لگی۔ سلمان صاحب نے بھی ایک گہرا سانس لیا۔ ڈرائنگ روم میں اب خاموشی تھی۔ شری نے آہستہ سے ان کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے دیکھا نا، بات بچوں کی اپنی پسند کی تھی، لیکن رشتہ تو انادل کے لیے آیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ شری نے نرمی سے کہا۔ بیٹیاں تو دونوں ہی آپ کی ہیں۔ سلمان خاموش رہے۔ اگر ایان کو انائزہ پسند ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ میں صرف… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے انادل کا خیال آ رہا ہے۔ شری نے فوراً بات سنبھالی۔ وہ سمجھدار بچی ہے، سنبھال لے گی خود کو۔ اور پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک رشتہ گیا ہے تو دوسرا آ جائے گا۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ سلمان نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔
رات کافی ہو چکی تھی۔ ریان لیپ ٹاپ سامنے رکھے کسی فائل پر کام کر رہا تھا۔ زینب بیگم آہستہ سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اگر تمہیں عنائزہ پسند تھی تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ ریان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ان کی طرف دیکھا۔ ماما، مجھے تو لگا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہوگا۔ کیسے پتہ ہوتا؟ میں بچپن سے ماموں کے گھر جاتا رہا ہوں، مجھے لگا آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ زینب بیگم نے آہ بھری۔ لیکن میں نے تو ہمیشہ تمہیں انادل کے ساتھ دیکھا، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ انادل میرے گھر کی بہو بنے۔ ریان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری ماما، لیکن میں انادل سے محبت نہیں کرتا۔ وہ میری اچھی دوست ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس سے محبت کرتا ہوں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ عنائزہ ہے۔ زینب بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ریان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور ایک بات میں آج ہی صاف کر دینا چاہتا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف عنائزہ سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آخر زینب بیگم نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں کل ہی تمہارا رشتہ عنائزہ کے لیے مانگ لوں گی۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو ماما۔ زینب بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ریان نے فوراً موبائل اٹھایا اور عنائزہ کا نمبر ملا دیا۔ جاگ رہی تھی؟ آپ کی کال کا انتظار تھا۔ ریان ہلکا سا مسکرایا۔ آج جو کچھ ہوا اس کے لیے سوری، ماما کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کل ماما دوبارہ آئیں گی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، اس بار تمہارا رشتہ مانگنے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عنائزہ نے دھیرے سے کہا، اگر ماما بابا راضی ہوں گے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ریان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ اللہ حافظ۔ کال کرتے ہی عنائزہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ماما، شیری اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہو گئی بات؟ جی، عنائزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کل یہ لوگ میرا رشتہ پکا کرنے آ رہے ہیں۔ پھر تو مبارک ہو۔ اتنی بھی جلدی نہیں ماما۔ کیا مطلب؟ عنائزہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ جب تک انادل اس گھر میں ہے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شیری خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کل ایسا کھیل ہوگا، عنائزہ دھیرے سے بولی، کہ سب ہمیشہ کے لیے انادل سے نفرت کرنے لگیں گے۔ شیری کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سب انتظام ہو گیا۔ جی، بس کل تماشا دیکھیے گا۔ اگلی صبح گھنٹی بجی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ آئیے، اندر تشریف لائیں۔ زینب بیگم اور ریان اندر آ گئے۔ شیری نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ آئیں باجی، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ عنائزہ کہاں ہے؟ بس آتی ہی ہوگی۔ عنائزہ نے موبائل اٹھایا۔ تم آ گئے؟ ہاں، باہر ہوں، پچھلے دروازے سے اندر آ جاؤ۔ چند لمحوں بعد وہ لڑکا کمرے میں موجود تھا۔ جلدی جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ تم نے ہی تو بلایا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ عنائزہ، شیری کی آواز سنائی دی۔ جلدی نیچے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ عنائزہ گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، ایک منٹ ماما۔ اس نے فوراً لڑکے کا بازو پکڑا اور ادھر سے اور کھڑکی کھول دی۔ سامنے والا کمرہ انادل کا ہے، جلدی جاؤ۔ لڑکا کھڑکی پھلانگ کر دوسرے کمرے میں اتر گیا۔ انادل الماری سے دوپٹہ نکال رہی تھی کہ اچانک کھڑکی سے کسی کے اندر آنے کی آواز پر وہ پلٹی۔ تم کون ہو؟ وہ لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ سنو میری بات، خبردار ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ انادل نے قریب رکھا ہوا پھولدان اٹھا لیا۔ نکلو یہاں سے، میں خود نہیں آیا۔ چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ انادل، علیشا بھاگتے ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ یہ لڑکا؟ انادل کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ بچاؤ! اگلے ہی لمحے سب دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس لڑکے پر جا ٹھہری۔ یہ کون ہے؟ سلمان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ انادل کے ہاتھ سے پھولدان نیچے گر گیا۔ بابا، میں اسے نہیں جانتی، یہ اچانک میرے کمرے میں آ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ سب کی نظریں لڑکے کی طرف اٹھ گئیں۔ اسی نے تو مجھے بلایا تھا۔ کیا؟ انادل جیسے سن ہی نہ پائی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ لڑکا ڈھٹائی سے بولا۔ آج پہلی بار نہیں آیا، کافی عرصے سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ خاموش۔ انادل چیخ اٹھی۔ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ بابا، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ شیری نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ ہائے اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ عنائزہ خاموش کھڑی تھی مگر نظریں جھکائے اپنے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ بابا، علیشا آگے بڑھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابھی ایسی نہیں ہے، بس۔ سلمان نے غصے سے ہاتھ اٹھایا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ لیکن بابا، میں نے کہا۔ خاموش۔ ریان کی نظریں انادل پر جم گئی۔ تم نے؟ اس کی آواز میں شدید مایوسی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ انادل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ بھی؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی اچھی دوست سمجھا اور تم
وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ انادل نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم، میں اسے جانتی تک نہیں۔ بس۔ سلمان نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر اتنی ہی محبت ہے تمہیں اس سے تو ایک ہفتے کے اندر تمہارا نکاح اسی لڑکے سے ہوگا۔ بابا، علیشہ زور سے چیخی۔ یہ ظلم ہے، آپ ہی بے قصور ہیں۔ کسی کو میری آپی کی بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سلمان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب ایک بار ان کی بات تو سنیں۔ سلمان نے سخت لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے بابا۔ علیشہ کی آواز رونے میں بدل گئی۔ انادل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ علیشہ، نہیں، آپی، اب چپ کیوں ہیں؟ انادل نے نامآخذ اسے دیکھا۔ بس، اب ہماری بات سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ جملہ سن کر کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زینب بیگم آہستہ آہستہ انادل کے قریب آئی۔ بیٹا، اگر تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو تو مجھے سچ بتا دو، میں ابھی بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ انادل نے فوراً اپنی مثال نہیں پھپھو، میں تو اسے جانتی تک نہیں، میں نے اسے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ ریان یکایک بول اٹھا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ انادل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا جھوٹ مت بولو، اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو پہلے بتا دیتی، تمہاری خاموشی کی وجہ سے آج سب کے سامنے یہ تماشا ہوا ہے۔ انادل چند لمحے خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے ہلکی سی ہنسی ہنسی، ایسی ہنسی جس میں صرف ٹوٹا ہوا دل تھا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، میں جھوٹ بول رہی ہوں، جانتی ہوں میں اسے، میں ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ پھر اس نے سیدھا ریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس یہی سننا چاہتے تھے نا آپ؟ کہتے ہی وہ پلٹے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علیشہ بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی، کسی کے پاس کہنے کو کوئی ایک لفظ بھی نہ تھا۔ ریان وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید غصے میں اس نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے کسی کا دل بری طرح توڑ دیا تھا۔ اگلی صبح پورا گھر نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ انائزہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بیڈ پر ایک خط رکھا اور خاموشی سے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پر شارق گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انائزہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد انائزہ شری نے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیڈ پر رکھا ہوا خط اس کی نظر میں آ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے خط کھولا۔ ماما، میں ریان سے محبت نہیں کرتی، میں نے آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں شارق سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے اس کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ شری کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ سلمان، اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ڈرائنگ روم میں سب کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ریان خاموش کھڑا تھا۔ زینب بیگم کے ہاتھ میں وہ خط موجود تھا۔ کسی کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہنے کو۔ سلمان نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ شری روتے ہوئے بولی۔ میں نے بہت سمجھایا تھا اسے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر سلمان نے بھاری لہجے میں کہا، عزت بچانے کا اب صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو آج ہی تمہارا نکاح انادل سے کر دیتے ہیں۔ ریان نے آنکھیں بند کر لیں، چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، جی۔ ادھر دروازے کے پاس کھڑی انادل نے یہ الفاظ سنے اور اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ سلمان نے آہستہ آہستہ انادل کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں آج تک شاید میں تمہارا اچھا باپ نہیں بن سکا۔ انادل کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن آج میرے خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم یہ نکاح نہ کرو تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انادل نے بے اختیار سر اٹھایا۔ بابا، کیا آپ لوگوں نے شادی کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ جب دل چاہا ایک رشتہ طے کر دیا اور جب دل چاہا دلہا بدل دیا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے جب چاہا کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سلمان کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں بیٹا، بس آج ہماری عزت رکھ لو۔ انادل نے ایک نظر ریان کی طرف دیکھا۔ ریان خاموش کھڑا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد انادل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے بولی، جی بابا۔ اور اسی شام دونوں کا نکاح ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ریان اندر آیا۔ انادل خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ خوش ہو؟ انادل نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ جس جگہ آج تم کھڑی ہو، ریان نے تلخ لہجے میں کہا، وہاں میں انائزہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ انادل نے نظریں جھکا لیں۔ میں بہت جلد ماما سے بات کروں گا کہ ہم دونوں اس رشتے میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی میں یہ شادی نبھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی انادل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ریان صحن میں خاموش بیٹھا تھا۔ زینب بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب انائزہ کو بھول جاؤ۔ ریان نے کوئی جواب نہ دیا۔ زینب بیگم نے دھیرے سے کہا، ایک بات شاید تم نہیں جانتے، انادل تم سے محبت کرتی تھی۔ ریان چونک کر سیدھا بیٹھ گئی۔ کیا؟ ہاں،
اس نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا، مگر ایک ماں اپنی اولاد کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں، اور اس دن بھی اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت تھی، شکایت نہیں۔ ریان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک منظر گھومنے لگا، انادل کی خاموشی، اس کے آنسو، اور وہ آخری جملہ، یہی سننا چاہتے تھے نا آپ؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ شاید غلطی میری ہی تھی۔ چند لمحوں بعد ریان انادل کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ انادل نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر بہت کچھ کہہ دیا، اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں کہ تم پر کیا گزری ہوگی۔ وہ چند لمحے رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر تم چاہو تو ہم سب کچھ بھول کر دوبارہ ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں، کم از کم دوست بن کر۔ انادل نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انادل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ دوستی؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ آئی۔ ریان، کچھ رشتے ٹوٹ جائیں تو دوبارہ پہلے جیسے نہیں بنتے، اور اب میرا دوستی جیسے رشتے پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ اتنے میں ریان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انادل، پلیز۔ وہ رکی مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے صرف ایک بار اور موقع دے دو۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں بلکہ ندامت تھی۔ اس بار میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن اگر تم نے مجھے ایک موقع دے دیا تو میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس۔ اس کی آنکھوں میں نمی پہلے سے کچھ زیادہ تھی۔ اس نے چند لمحے ریان کو دیکھا۔ وعدہ ہے؟ ریان نے فوراً سر ہلایا۔ زندگی کا سب سے سچا وعدہ۔ انادل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آخری موقع دیتی ہوں، لیکن اسے کھونا مت۔ ریان کی آنکھوں میں خوشی جھلک اٹھی۔ کبھی نہیں۔ اس بار میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بنا کر رکھوں گا۔ انادل نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دونوں کے درمیان برسوں کی غلط فہمیاں جیسے ایک لمحے میں ختم ہونے لگیں۔ کھڑکی سے آتی نرم دھوپ ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا ہو، اور یوں غلط فہمی، نفرت اور جدائی کا سفر ختم ہوا، جبکہ محبت، اعتماد اور نئے رشتے کا آغاز ہوا۔